الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض وتسمية العاطش واتباع الجنائز وإجابة الدعوة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم، عزیز بھائیو، دوستو اور بزرگوں، لمبے زمانے سے وعدہ چلا رہا تھا کہ مسلمانوں کے جو مسلمانوں پر 5 حقوق ہے الگ الگ روایتوں میں، ان میں سے 3 کا تذکرہ گزر چکا تھا، 2 باقی ہی رہ جاتی تھی، آج اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں باقی چیزوں کو بھی شریعت مطہرہ کی روشنی میں دائرے میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ جو باتیں ہو گئی تھی 5 میں سے، وہ سلام، اس کی اہمیت، بیمار پڑ جاوے تو عیادت جانا، انتقال ہو جاوے جنازے میں شریک ہونا، یہ ہو چکا تھا۔ آج کی 2 باتیں جو ہے وہ یہ ہے، چھینکنے والا چھینکے تو اس کا جواب دینا، اور دعوت دینے والا دعوت دے تو دعوت کو قبول کرنا۔ یہ 5 چیزیں مکمل ہو جائے گی۔ یہ کتاب ہے، ہر روز نماز کے کسی ایک وقت کے بعد اس کی تعلیم 5 منٹ ہونی چاہیے۔ سنن اور آداب، جیسے فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، درس قرآن ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں پوری زندگی میں ہمارے نبی کی سنتیں جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ ڈاہویل سے مفتی ابوبکر صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، گجراتی میں، اردو میں۔ اس میں دعوت کے متعلق جو باتیں ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دعوت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ خوشی کی دعوت ہوتی ہے، مثال کے طور پر کوئی مہمان آ گیا، دعوت کر دی۔ کہیں بچہ پیدا ہو گیا تو دعوت کر دی، پہلے دن یا عقیقے کے وقت 7ویں دن میں۔ شادی کی دعوت ہوتی ہے، سب زباب کے بعد، جس کو ولیمہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری خوشی کے موقع پر 4-5 قسم کی دعوتیں ہوتی ہیں۔ اس میں سے اجابت الدعوہ، دعوت کا قبول کرنا مسلمان کا حق ہے، لیکن اگر کوئی روزے سے ہو، بیمار سے ہو، عذر ہو وغیرہ وغیرہ، طبیعت میں پرہیز ہو، تو کھانا ضروری نہیں ہے، لیکن وہاں پر جا کر کے اس کی خوشی میں ساتھ دینا، وہاں حاضر ہو جانا، یہ ضروری ہے۔ محبتیں بڑھتی ہے، لیکن چند شرائط اور باتیں ہیں، میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ سنت کی نیت سے نکاح، عقد نکاح اور سب زباب کے بعد ولیمہ کرنا، نام و نمود، فخر و مباحت، دکھلاوے کے طور پر ولیمہ نہ کرنا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، من سمع سمع اللہ بہ، جو دکھلاوا کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کو رسوا کریں گے اور ثواب نہیں دیں گے۔ لہذا ولیمے کی شکل کے اندر بھی جو دعوت ہوتی ہے، اس میں نیت خالص ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہو۔ نمبر 2، اپنی استطاعت کے بقدر کھانا کھلانا، قرض نہیں لینا۔ عام طور پر ہمارے سماج کے اندر دکھلی حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ تھوڑا کھلایا جاوے، لیکن چونکہ بہت سارے ادھر ادھر کے بہانے ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ بات آ جاتی ہے۔ اس لیے اپنی استطاعت کے اعتبار سے کھانا کھلانا، ولیمے میں اسراف نہ کرنا، صرف مالداروں کو دعوت دے کر کے فقیروں کو چھوڑ دینا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی روایت ہے، شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء۔ تمام ولیمے کی دعوتوں میں بدترین دعوت وہ ہے، مالداروں کو تو بلایا جاوے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جاوے۔ ولیمے میں شرعی ہے، غیر شرعی یعنی کہ ناجائز امور کا ارتکاب نہ کرنا، یاد لے کر کھلانا وغیرہ وغیرہ، جیسے بہت ساری چیزیں آتی ہے۔
یہ ولیمے کے متعلق چند باتیں مکمل ہو گئی دعوت کے متعلق، لہذا دعوت کے سلسلے کے اندر بھی جو حسب معمول عرف کے اندر ہے اس کی رعایت کی جاوے، نہ اتنا لمبا رات کا اسرا گزرا جاوے جس میں ہماری فجر قضا ہو جاوے، نہ اس کے اندر جیسے عام طور پر پارٹیوں میں شراب بازی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے اندر استعمال کی جاتی ہے، بس ہم تو خوشی کے اندر جو ہے نا دعوت دے رہے ہیں، تو ان چیزوں سے بچا جاوے۔ دعوت محبت کی چیز ہے، لیکن دوستوں سے اللہ سے دشمنی ہو جاوے، اللہ کے نبی کو ناراض کرے، تو پھر ایسی دعوت کے بارے کے اندر ہمیں سوچنا چاہیے، پوچھ کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں آخر میں تھا چھینکنے والا چھینکے تو اس کا جواب دینا۔ پہلا ادب، جب چھینک غیر فطری ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، پتہ نہیں کب آ جاتی ہے، جسم میں باڈی جو ہماری تندرستی، ہماری میڈیکل کے طور پر ہمارے سانس ہوتے ہیں، اس میں ایک بخارات ہوتا ہے، جب اس کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے، وہ سانس کے اندر اتار چڑھا ہوتا ہے، تو پھر یہ ہے کیفیت پیدا ہوتی ہے، نہ ہو تو انسان کی کبھی جان کا خطرہ ہوتا ہے، اور منہ ایک طرح کا بگڑ جاتا ہے، پتہ نہیں آواز بھی بھدی ہوتی ہے، تو ان تمام باتوں سے اللہ نے بچا لیا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ہر مصیبت کے بعد اللہ کی تعریف بیان کی جاوے، اللہ کا شکر ادا کیا جاوے۔ تو اس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ عادت یہ ہے کہ کپڑا وغیرہ لے کر یا ہاتھ کے ذریعے سے اپنے منہ کو جہاں تک ہو سکے آواز کو دباوے۔ اذا عطش، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینک کھاتے تھے، اذا عطش وضع یدہ او ثوبہ علی فیہ وخفض بها صوتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آتی تھی تو منہ پر اپنا ہاتھ یا کپڑا رکھ لیتے تھے اور جہاں تک ہو سکے آواز کو پست کرتے تھے، دباتے تھے۔ بدھے پن کے ساتھ کے اندر کے لوگ ہنس پڑے، اس سے بچے۔ چھینکنے کے بعد میں الحمدللہ علی کل حال کہنا، اس کو سن لیجئے، یہ روایت ترمذی کی ہے۔ اذا عطش احدکم فلیقل الحمدللہ علی کل حال ولیقل الذی یرد علیک یرحمک اللہ۔ چھینکنے والا تو الحمدللہ علی کل حال کہے گا، ہم الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن مکمل سنت یہ ہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں اللہ تیرا شکر ہے۔ تو چاہتا تو جان ختم ہو جاتی، میرا سانس بند ہو جاتا، لیکن اللہ کا شکر ہے تو نے ایسا نہیں کیا۔ تو کہنے کا جس وقت خود کو چھینک آوے تو الحمدللہ علی کل حال۔ ادھر ادھر میں لوگ سن رہے ہو تو وہ کیا کہیں گے؟ تو وہ کہیں گے یرحمک اللہ۔ اور جو ہمارا بھائی ہمارے ہمدردی کے اندر رحم کی دعا دے دے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تیرے اوپر رحم فرماوے، کہیں چھینک کے اندر کھانے کے اندر بڑی بیماری نہ آ جاوے، اس نے ہمارے کے لیے اتنی بڑی دعا دی، تو ہم پلٹ کر کے اس کو دعا دیں گے جس نے ہم کو یرحمک اللہ کہا ہے۔ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے بھی اچھے کاموں کی ہدایت دے، اللہ تیرے چھوٹے بڑے تمام مسائل کو آسان فرما دے، ویصلح بالکم۔ اچھا، ایک عجیب بات لکھی ہے ترمذی شریف کے حوالے سے، چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دے، نہ کہے تو اس کے اوپر ایک عجیب بات، سیاستہ کی جو کتابیں ہیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، اور اس کے بعد میں ابو داؤد شریف، امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ یہ لوگ سنتوں پر کیسا عمل کرتے تھے، ان قصوں کے ذریعے سے عمل کرنے میں ہمیں ترغیب پیدا ہوتی ہے، عملی قوت پیدا ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر کیسے عمل کرتے تھے۔ کچھ ندی جیسا، تالاب جیسا تھا کہ آواز ادھر سے یہاں پہنچ سکتی تھی، جیسے سلام میں نے کہا تھا آپ کو اس سے پہلے کہ سلام کرے تو زور سے کہے، اور جب جواب دے تو اتنی زور سے جواب دے وعلیکم السلام کہ سلام کرنے والا سن لے کہ ہاں میرے بھائی نے میرے سلام کا جواب دیا۔ ایسے ہی چھینکنے والے کے بارے کے اندر دیکھیے عجیب قصہ ہے۔ اس کنارے پر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے
سامنے والے کنارے پر کسی اللہ کے بندے کو چھینک آئی، اس نے زور سے الحمدللہ کہا۔ اور حدیث میں آتا ہے تسمیۃ العاطش، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، حق جو واجب کے معنی میں آتا ہے۔ امام ابو داؤد سیدہ نے فرمایا کہ یہ یہاں سے وہاں ہے، اب میں اس کے حق کو کیسے ادا کروں؟ میں بولوں گا تو آواز نہیں آئے گی، اور اتنا زور سے بولوں گا اذان کی طرح تو بدھا لگے گا۔ تو کہا ایک کشتی والا بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، تو کہا کہ مجھے وہاں جانا ہے، کتنا لے گے کرایہ؟ تو کہا اتنا۔ تو اس نے درہم دینار جتنا تھا اس کو دیا، کشتی لے کر، کرایے کی کشتی لے کر کے، بھاڑے کی کشتی لے کر اس کنارے پر پہنچے اور اس کو کہا یرحمک اللہ، جواب دے کر واپس آ گئے۔ کس نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا کہ مسلمان نے جو ہے اس کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، میری ذمہ داری بنتی تھی اس کا جواب دینا، تو میں جواب دینے کے لیے گیا تھا۔ کبھی کوئی عمل الخالص اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اللہ کی محبت جو ہے نا اس کو کھینچ لیتی ہے اور اس کی زندگی قائم بدل۔ کبھی اللہ کے بندے کی دعا لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو چھینکنے والا جب چھینکے اور وہ الحمدللہ کہے، چھینکنے والوں کو جواب دینا چاہیے، لیکن خود کو چھینک آئی، مثال کے طور پر مجھے چھینک آئی، میں نے چھینکنے کے بعد مجھے حدیث کے اعتبار سے الحمدللہ کہنا چاہیے، نہیں کہا۔ سننے والے دو ادھر بھی بیٹھے سب نے سنا، تو ان لوگوں کو اس چھینکنے والے کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ خود اپنے لیے جو ہے اللہ کی حمد کو، محبت کو، اللہ کا شکر کو، اس کا دل اتنا بخیل ہے کہ اللہ کی نعمت کی طرف اس کو توجہ نہیں ہے، تو دوسرے کے اوپر حق بنتا نہیں کہ اس کا بدلہ دے۔ چھینکنے والے نے چھینکا اور الحمدللہ کہا ہو تو دوسرے آدمی کو اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ ترمذی کی روایت ہے اذا عطش احدکم فحمد اللہ فشمتوا فإن لم يحمد اللہ فلا شمتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور اللہ تعالیٰ کے حمد بیان کرے تو اس کو جواب دو، اور اگر اللہ تعالیٰ کے حمد بیان نہ کرے تو اس کو جواب مت دو۔ ترمذی کی ایک دوسری روایت ہے، یہاں پر نہیں لکھی گئی ہے۔ مجلس میں دو آدمی یکے بعد دیگر چھینک آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا جواب دیا یرحمک اللہ، نبی کی دعا۔ آج تو ہم اپنے ماں باپ سے دعائیں نہیں لیتے ہیں، یہ ہماری نئی نسل جو ہے نا، سنیں ماں باپ کو، اساتذہ کو، بڑوں کو دعا نہیں لیتے ہیں۔ تو دوسرے آدمی کو بھی چھینک آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو دعا دی یرحمک اللہ اور دوسرے کے لیے دعا نہیں دی۔ تو اس کو شکایت ہوئی کہ اللہ کے نبی آپ نے ان کو تو کہا یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے، اور مجھے محروم کر دیا۔ تو فرمائے کہ اس کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا تو میں نے جواب دیا، اور تجھے اتنی بڑی جو ہے نا اللہ نے مصیبت سے بچایا، تجھے الحمدللہ کی توفیق نہیں ہوئی اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ ترمذی کی روایت کے اندر یہ آتا ہے۔ اچھا، اللہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین نصیب فرماوے۔ آپ کی ایک ایک سنتوں میں وہ روشنی اور قوت ہے کہ انسان کی تمام مصیبتیں حل ہو جاتی ہیں۔ ایک عجیب قصہ ترمذی شریف میں لکھا ہے، قال ابو بردہ عن ابیہ الیہود تعاطش عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجاء ان یقول لهم یرحمک اللہ۔ حضرت ابو بردہ اپنے والد سے روایت نقل فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ یہود ہر جگہ چالاکی، ہر جگہ ہوشیاری، ہر جگہ چاپلوسی، یہاں پر بھی نہیں رہتے تھے لوگ۔ تو رسول اکرم ایک مرتبہ تو میں نے کہا تھا آپ کو السلام کے موقع پر آ کر السلام علیکم نہیں کہا، السلام علیکم کہا، یعنی السلام کا یعنی تمہاری موت ہو جائے۔ عائشہ نے سن لیا تو بد دعا دی تھی۔ تو ہر جگہ پر نخرے کرتے تھے۔ یہاں پر بھی ان کی پالیسی کیا رہی دیکھو، مانتے نہیں ہیں لیکن جانتے بہت تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ توریت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیشین گوئیاں، علامات، نشانیاں نبوت کی مکمل ہمارے نبی میں پائی جاتی تھی، اور ان کو یقین کھاتے یہی آخری نبی ہے۔
اپنے بیٹے کے بارے میں تو کسی کو شک ہو سکتا ہے کہ میرا حقیقی بیٹا ہے کہ نہیں ہے، لیکن نبی ہونے کے بارے میں کوئی ان کو شک نہیں تھا، لیکن وہ حسد کی وجہ سے اپنے ناک کا سوال تھا، ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی دعا لینے کے لیے وہ ایسے جو ہے نا ہیلے کرتے تھے۔ چلو اس جگہ نہ جاؤں، آج کے زمانے کے ان یہودیوں کا بیان کر دوں، بنیامین نیتنیاہو، اسحاق شمیر، ایریل شیرون، اس سب کے سب جو ہے نا یہ ناپاک نسل اس وقت کے اندر۔ اور آج ہم کو فضائل اعمال اتنا پڑھ کے مدرسے میں 7 سال بخاری مسلم پڑھ کر اور پوری زندگی لگا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اتنا یقین نہیں ہے، لیکن ان لوگوں میں سے بعض یہودی ایسے ہیں کہ ان کو ہمارے نبی کی باتوں کے اوپر آج اتنا یقین ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کہاں قتل کریں گے؟ باب لود پر، تو اس نے کنٹرول کر لیا۔ وہ یہودیوں کو بچانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے کون سا درخت ہوگا تو اس درخت کو لگانا شروع کر دیا کہ ہمارے فیور کے اندر ہے۔ جتنی قیامت کی علامتیں ہیں دجال کے آنے کی، اس کے بارے میں وہ باغ ہے، وہ پورا کی پورا نہر ہے، جتنی بھی چیزیں اس وقت کے اندر عرب وغیرہ کے اندر، ان تمام کے اندر پہلے سے انہوں نے اقدامات کر لیے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو سن کر کے دجال یہاں آئے گا تو ان کی پیشین گوئی کے لیے تیار ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایسا ہوگا، مسلمان یہاں ہوں گے، پہلے سے تیار ہو گئے۔ ان کو 1450 سال پہلے کی پیشین گوئی پر اتنا یقین ہے اور سب تیاری کر لی انہوں نے، دجالیوں نے، یہودیوں نے۔ اور آج اتنا بڑا ایمان اللہ نے دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اپنے آقا کی ان فرامین پر عمل نہیں کر رہے ہیں، یقین کے ساتھ میں بات کو مانتے نہیں ہیں کہ کامیابی اسی کے اندر ہے۔ تو یہود کیا اسٹائل کرتے تھے؟ ان الیہود تعاطش عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجاء ان یقول لهم یرحمک اللہ۔ بارگاہ رسالت میں آ کر، مسجد نبوی میں آ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے وہ خاموں کا چھینکتے تھے۔ چھینک آنی آتی ہے تب بھی ایسا اسٹائل کر کے چھینکتے تھے، اس امید پر کہ میں چھینکوں گا تو میرے نبی، اپنا طریقہ ہے یرحمک اللہ کہنا، تو نبی کی زبان سے میرے لیے یرحمک اللہ نکل جائے گا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یرحمک اللہ، اللہ تیرے پر رحم کرے۔ تو اللہ کی رحمت کو یہودی دشمن لینے کے لیے مانتا نہیں ہے، لیکن جو ہے نا وہ بھی اس کا محتاج تھا۔ آج ہم اپنے نبی کی سنتوں سے اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں۔ تو نبی ہوتا ہے، نبی تو وہ، اور اللہ کا حل ولی جو ہوتا ہے بڑا چوکنا اور چالاک ہوتا ہے۔ لوگ اس کو پتہ نہیں کہ اس کو دنیا کی خبر نہیں ہے، ایسا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ کان یقول یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یرحمک اللہ نہیں فرماتے تھے، اللہ تجھے ایمان کی ہدایت دے دے، اور تیرا اگر یہ کر لے تو اللہ تیرے احوال کو سدھار دے۔ وہ اس امید پر تھا کہ ابھی یرحمک اللہ کہا گیا۔ خیر، یہ چند باتیں تھیں سلام کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا، چھینک کے متعلق اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں پر، دعوت اور چھینک، ان دونوں سنتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ مدرسہ صوت القرآن کی طرف سے ان کا سالانہ جلسہ ہو رہا ہے، تو اعلان ہے 3 پروگرام ڈابھیل کے محتی صاحب مولانا احمد صاحب بزرگ، مفتی حفظ الرحمان صاحب اور قاری عبد الرحمان صاحب کی آمد کے اوپر 3 پروگرام رکھے ہیں۔ ایک عورتوں کا، ایک جنرلی جلسہ، عام جلسہ، اور ایک خصوصی طور پر علماء اور حفاظ کا۔ آئندہ کل سنیچر کو 11 بجے ہاشمی ہال میں علماء اور حفاظ کا اصلاحی بیان اس میں حضرت فرمائیں گے، اور مجلس کے ختم پر کھانے کا انتظام بھی ذمہ داروں کی طرف سے کیا گیا ہے۔ پھر اسی دن 3 بجے کل گھاچی جماعت خانے میں بندر روڈ کے اوپر مستورات میں بیان ہے، وہاں پر بھی حضرت والا خطاب فرمائیں گے۔ اور پھر رات کو عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد میں دستار بندی کا سالانہ جلسہ ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان موقعوں کے اندر پہنچنے اور پہنچانے کی فکر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔